اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک تو آپ کو دیکھنے سے پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کرنے والے ہیں، دا ٹاپک آئی ہیو سرچڈ فار دا یوتھ آف دس کنٹری and overall or generally anyone can relate him or herself to this topic, that is Allama Muhammad Iqbal's favorite topic for the youth, that is khudi. During my childhood and even now میں اس ٹاپک کے بارے میں کافی سرچ آؤٹ کرتی رہی ہوں، اور مجھے اس میں کافی انٹرسٹ رہا ہے کہ اقبال کی خودی آخر ہے کیا، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، اور اقبال کو اپنے نوجوان نسل سے کیا چاہیے، اور وہ اس ورڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نوجوان نسل کو کیوں کہتے ہیں۔ تو میرا جو ذاتی اقبال کو اسٹڈی کرنے کا تجربہ تھا وہ صرف محدود لیول کا لٹریچر جو ہم اپنے کورسز میں پڑھتے ہیں، وہ چند پوئمز جیسے بچے کی دعا، اقبالیات میں کچھ پوئمز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اور ان کی تشریحات کی جاتی ہیں، ایکسپلینیشنز کی جاتی ہیں۔ تو اس وقت وہ جو ہم لٹریچر اسٹڈی کرتے ہیں وہ جسٹ ہمارے ہینڈ آؤٹس یا ہمارے ٹیچرز کا پرووائڈڈ مٹیریل ہوتا ہے، جس کو ہم یاد کر لیتے ہیں اور پیپر میں پریزنٹ کر لیتے ہیں، یا کچھ اپنی طرف سے بکس کو سرچ کرتے ہیں یا کی بکس کو سرچ کرتے ہیں اور اس سے کریم کر لیتے ہیں اور پیپر پہ پریزنٹ کرتے ہیں، یا کچھ سلیکٹیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کریٹیو رائٹرز ہوتے ہیں، چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کریٹیولی اس ٹاپک کو سمجھ پاتے ہیں اور پھر اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو میرا ذاتی جو ایکسپیرینس تھا وہ اسی حد تک، اسی لیول تک تھا کہ یا میں نے کچھ بکس سے بکش نالج پڑھا، یا اپنے ٹیچرز کو جو تشریحات انہوں نے کرائیں اسی کو لرن کیا اور پریزنٹ کیا۔ لیکن آئی واز آلویز ان سرچ آف دس ورڈ کہ یہ ورڈ ہے کیا، خودی ہے کیا، اور اس پہ اتنا زیادہ ایمفیسائز اقبال نے کیوں کیا ہے، اور بھی جنرلی پاپولیشن میں لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اقبال کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر اقبال کو انڈرسٹینڈ ہم نے کر لیا تو ہمارے لیے ترقی کے جو زینے ہیں وہ کھل جائیں گے، کامیابی اور فتوحات کی جو دروازے ہیں وہ ہم پر کھل جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے کبھی ایفرٹ نہیں ڈالی جاننے کے لیے کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں۔ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، نہ صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی بلکہ میرے جیسے جتنے بھی اور نالج کے سرچرز ہیں، لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو، تو ان کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی ویری انفارمیٹیو۔ I still am a student and I may be wrong, or I may be little less knowledgeable. Might be possible your concept of this word may be different to me or broader than me, but what I understood from this word I am sharing that with you. Hopefully it may be helpful to you. So what is this khudi means? ہم نے اقبال کی شاعری میں پڑھا ہے، خودی کو کر بلند اتنا،
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، انسان ایک ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے جو کہ تابع ہے، فرما بردار ہے ایک اپنے خدا کے، ٹھیک ہے، اور خدا نے اسے تخلیق کیا ہے، اس کی قسمت ڈیفائن کی ہے، ڈیزائن کی ہے، اور اس قسمت کے تحت کسی سرٹن وقت کے تحت اس نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں اپنے معاملات اور امور کو سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، اور ان معاملات کو سر انجام دینے میں وہ قادر صرف اور صرف محدود چیزوں میں ہے، جبکہ لامحدود چیزوں پہ قدرت صرف اور صرف خدا ہی رکھتا ہے۔ اب خدا کیا ہے؟ خدا ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کے جس کی ملکیت میں یہ ساری کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا مختلف مذاہب میں، ہمارے مسلمانوں کے مذہب میں تو خدا صرف ایک ذات ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ باقی مختلف مذاہب میں خدا ایک ڈائیوائن فورس کو سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ذات ان کے اکارڈنگ ہو سکتی ہے جسے وہ پوجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا ایک ایسی ذات ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہے ہر مذہب سے، ٹھیک ہے۔ اور خدا اقبال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی ذات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اتنے ہی حادثات آپ کی زندگی میں آنے ہیں، ویسے ہی معاملات پیش آنے ہیں آپ کی زندگی میں جیسے خدا نے تحریر کر دیا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ لیکن اقبال ہمیں اور مسلم نوجوان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی خودی کو اتنا امپروو کر لینا ہے کہ خدا اس بات پہ رضامند ہو جائے کہ اس نے آپ کو وہ کچھ نوازنا ہے جو آپ کی تقدیر میں بھی نہیں لکھا ہوا۔ جہاں تک اس لفظ کو میں سمجھ پائی ہوں، یہ لفظ ہے خودی، تھائی سیلف، یور سیلف اور مائی سیلف، یعنی آپ کی سیلف کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کو کہ یور سیلف نیڈ ٹو امپروو یور سیلف ٹو دا لیول اینڈ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ڈائیوائن فورس یعنی المائٹی اللہ آپ کو وہ کچھ نوازنا شروع کر دے جو آپ کی تقدیر میں بھی نہیں ہے اور آپ کی تدبیر میں بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے بس میں بھی نہیں ہے وہ، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ونڈرز آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایکسٹرا آرڈنری ونڈرز آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنی خودی کو، اپنے سیلف کو امپروو کریں۔ اور اپنی سیلف کو کیسے امپروو کریں گے آپ؟ اپنی سیلف کو امپروو کرنے کے لیے پہلا جو چیز آپ کو کرنی ہوگی وہ اپنا اور خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو خدا کی عبادت میں مخلص ہونا پڑے گا، آپ کو خدا سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ آپ جب اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اپنی اسپریچویلٹی ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرتے چلے جائیں گے، تو دنیا اور کائنات کے راز آپ کے اوپر آشکار ہوتے چلے جائیں گے،
آپ کو خدا خود نالج عطا کرنا شروع کرے گا. آپ کو کائنات کے رازوں کو تسخیر کرنے میں خدا مدد دے گا. خدا آپ کی ہر طرح کی مشکلات اور معاملات میں آپ کی مدد کرے گا. اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اپنے آپ کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہوتے ہیں سوائے اپنی ذات کے. اپنی ذات کی خوبیوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اپنی ذات کی برائیوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا. ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کو بس صرف آپ کو اپنی ذات کی طرف توجہ دینی ہے، آپ کو اپنے آپ کے اوپر توجہ دینی ہے. آپ کو جاننا ہے آپ کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. آپ کو دنیا میں جو سانس لے رہے ہیں اس کو پازیٹیو وے میں آپ نے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، کس لیے آپ آئے ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے. اور جب تک آپ وہ اپنا مقصد اچیو نہیں کر لیتے، آپ دنیا میں ایک میرے حساب سے بیکار قسم کے انسان ہیں. کیونکہ آپ کو اپنی وجہ تخلیق جاننی پڑے گی. جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے کہ آپ اس دنیا میں کیوں موجود ہیں، تو تب آپ کا خود ہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ پر خود ہی آشکار ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میرے اندر کیا خامیاں موجود ہیں جن کو میں نے سدھارنا ہے، امپروو کرنا ہے. جب میرے اندر سے وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں اور میرے مذہب سے دوری جتنی میری ہے، اس دوری میں جتنی کمی آتی چلی جائے گی، تو میری تقدیر میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں چیزیں، وہ اگر میرے رب کا، میرے اللہ کا تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ میں اس کا بندہ یا اس کی بندی ہوں، فرما بردار بندہ یا بندی ہوں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ کرم نوازیاں کرنا شروع کرے گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو بے پناہ نوازتا چلا جائے گا. جو شاید آپ سے دوسرے لوگوں کو آپ کی نسبت اس نے وہ ان چیزوں سے یا ان صلاحیتوں سے نواز نہیں رکھا ہوگا. تو میں جہاں تک خودی کو جان پائی ہوں وہ میں یہ جان پائی ہوں کہ خودی آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کی اپنی سیلف ہے، اور اس اپنی سیلف کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. اس کے اندر کیا کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے. اور اس خودی کو بس آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو جب وہ خودی آپ کی خود ہی امپروو ہو جائے گی، تو پھر کائنات کا خالق آپ سے ہر تقدیر سے پہلے آپ سے خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور جو آپ کی رضا ہوگی وہی آپ کے رب کی رضا ہو جائے گی. ویڈیو کا ٹائم کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ اتنا پیارا ٹاپک ہے، اس کے اوپر آج دن تک کبھی کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا. اور میری جیسی لا علم یوتھ اس ٹاپک سے بے خبر ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اسکالرس اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور ہمیں اوتھینٹک اور جینون قسم کی نالج پہنچے. تو میں خود ابھی اس کو اور ایکسپلور کر رہی ہوں، سرچ کر رہی ہوں. آئی ہوپ یو وڈ لائک دس effort of mine. Remember being your praise. اللہ حافظ.